کچھ لوگ جب قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں جن میں مشرکین مکہ کو للکارا گیا، کافروں کو اور مشرکوں کا خطاب ہوا کہ تم بتوں کو، تم ان کی پوجا کرتے ہو، اور وہاں کلمات تدعون کے ہیں، تدعون، یدعون، ہر مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے تدعون ای تعبدون، یعنی تدعون کا مطلب تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یا مطلقاً پکارنا مراد نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ ان آیتوں کو چسپاں اولیاء پہ کرتے ہیں، ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ مشرکین بھی یہ کرتے تھے، تم بھی یہ کرتے ہو۔ قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قیامت کے دن یہ اقرار کریں گے، کہیں گے کہ ہاں ہم ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو بتوں کی بھی پوجا اس لیے کرتے ہیں ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ اس آیت کو بھی لیتے ہیں اور اولیاء پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ان کو وسیلہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کو تعلیم ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں ایسا ہی کسی اور کو جاننا ماننا شرک ہے، کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ کے توسل اور وسیلہ کے طور پر رب نے انہیں طاقتیں دی ہیں اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہوں ان کو اٹھاتے ہیں، مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ ان کے لیے بخاری شریف کے اندر روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق وہ ہے کہ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے اٹھا کر ان کو مومنوں پر چسپاں کرنا شروع کیا۔ یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے، گویا کہ قرآن میں مانوی طور پر یہ تحریف کرنے والے، قرآن کے ان مطالب کے اندر تحریف کرنے والے۔ حالانکہ اگر یہی ہو، اللہ تو اپنے بندوں کو کافی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ اللہ کے پیارے جن کے وسیلے سے، جن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، جن سے فیض حاصل کرتے ہوئے، وہ حقیقتاً ہمیں رب کے قرب دلاتے ہیں، رب کے قرب تک پہنچاتے گئے، وہ منازل طے کرواتے ہیں۔ جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، یہی ان کی تعلیم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ہدایت کو یہی فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہے، یعنی نیک بندوں کے راستوں پر چلنے کی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اس دھوکے میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ماد اللہ ثم ماد اللہ، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کچھ مانگیں، توسل اختیار کریں، ان کو ماد اللہ کہیں کہ مشرکین کے ساتھ ملا دیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ تو لہذا ایسی بات آپ کبھی سنیں تو یہ فوراً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، آپ کا یہ ارشاد اپنے سامنے رکھیں۔ پھر ایک آیت میں کچھ، دوسرے آیت کو چھپائیں گے، ایک آیت کو سامنے رکھیں۔ تو قرآن تو پورے قرآن کو ماننے کا نام ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی آدھی آیت کو چھپا دے، اگلی بات کو بیان کر دے، پہلا حصہ بیان کر دے، اگلا چھپا دے، اپنے مقاصد حل کر لے گا۔ کوئی آپ کو کہے نماز کے قریب نہ جاؤ تو آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اتنا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کوئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پوری بات اب سمجھ میں آئی کہ جس نے نشہ کیا ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے جب تک اپنی اس حالت اور کیفیت سے باہر نہیں آ جاتا۔ تو اب آدھی آیت پڑھے، آدھی چھپا دے،
وہ بیان نہ کرے، ایک پڑھے دوسرے پارے کی آیت چھپا دے، تو یہ حقیقتاً تحریف کرنے والے اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے والے۔ قرآن کو پورے مفاہیم کے ساتھ، پوری آیات مبارکہ کے ساتھ اس طور پر ہی پڑھنے کا اپنا معمول اور اپنی عادت بنائیں۔